السلام علیکم فرینڈس، آپ کا دوست سجاد چودھری آپ کا آن لائن لیگل ایڈوائزر لا کی ایک اور معلوماتی ویڈیو لے کے حاضری خدمت ہے۔ اس ویڈیو میں جو ہے نا ہم آپ کو بتائیں گے پری ایمپشن یا حق شفا کے بارے میں کہ یہ پری ایمپشن کیا ہے، حق شفا کیا ہے۔ ہمارے ہاں دیہاتوں میں آپ کو پتہ ہے کہ لیٹیگیشن بہت دیر تک چلتی ہے۔ زمینوں کے معاملات کوئی دادا پردادا سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو پھر آگے جو ہے نا وہ باپ بیٹوں تک آ جاتے ہیں، تو بڑا لمبا جو ہے نا یہ سلسلہ ایک چلتا ہے۔ اور ایک چیز ہمیں اکثر سننے میں ملتی ہے کہ یار فلاں نے جگہ لی اور فلاں نے شفا کر دیا، ٹھیک ہے جی، اس نے جگہ لی، اس نے شفا کر دیا، پھر وہ معاملہ لیٹیگیشن میں چلا گیا، بہت دیر تک وہ چلتا رہا، وہ پروو ہونے میں لگے رہے کہ یہ چیز ہے۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے تو میرا یہ ہوتا ہے کہ میں عام پبلک کو نا انتہائی سادہ الفاظ میں جتنا میں اس کو سلیس کر سکتا ہوں، جتنا میں اس کو بالکل ایسے کر سکتا ہوں کہ ایک عام بندے کی لینگویج، ایک عام بندے کے اس میں یہ سمجھ آ جائے کہ ایکچولی کانسیپٹ کیا ہے۔ تو اس میں جو شفا کا ہے کانسیپٹ وہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک دو چیزیں میں مناسب سمجھتا ہوں شفا کے بارے میں بتانا۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا یہ رائٹ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے پروو ہے۔ اس میں جو ہے نا یہ ایک صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے پڑوسی کو شفا کا حق حاصل ہے، اور بعد میں یہ چیزیں کہ یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی شریف میں بیان کی گئی ہیں۔ تو مین کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بہت ارشاد فرمایا، ایک موقع پہ ہے کہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ لگا کہ شاید پڑوسی کو جائیداد میں حصہ دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ جو ہے نا یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ پڑوسی کو شفا کا حق حاصل ہے، تو یہ کتنی بڑی بات ہے جی۔ ہمارا جو پاکستانی لا ہے، اگرچہ یہ اسلام کے مطابق ہی بنایا گیا ہے، بہت ساری چیزیں اس میں اڈاپٹ کی گئی ہیں، لیکن یہ ایک چیز جو ہے نا شفا کا، اس میں بعد میں بہت سارے لوگوں نے بینیفٹ اٹھایا، بر صغیر پاک و ہند میں اور جگہ پہ بھی یہ قانون رائج رہا، سب نے اس سے بینیفٹ لیا، لیکن یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کی ایک ویلیو ہے جو موجود ہے، جو آپ کو میں نے بتا دیا۔ اچھا، اب شفا نارملی ہم یہ سنتے ہیں دیہاتوں میں زیادہ تر ہوتا ہے، زرعی اراضی کسی نے بیچی خریدی تو کون سی جگہ ایسی ہیں کہ جن پہ جو ہے نا یہ شفا ہوتا ہے، غیر منقولہ پراپرٹی جب آپ لیتے ہیں، غیر منقولہ پراپرٹی سے مراد یہ ہے کہ اموویبل پراپرٹی، یعنی کہ کوئی آپ لینڈ لیتے ہیں، زمین لیتے ہیں، تو آپ کا پڑوسی جس سے اس کا حق متاثر ہوتا ہے تو وہ شفا کر سکتا ہے، مین کہ اس کا کسی بھی قسم کا اس کی پرائیویسی متاثر ہوتی ہے تو وہ شفا کر سکتا ہے۔ اچھا، اس میں آگے جا کے میں ایکسپلین کروں گا کہ وہ آگے کون کون سی کنڈیشنز ہیں، کون کون سے لوگ شفا کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک چیز میں بیان کرنا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں کہ کن چیزوں پہ شفا جو ہے نا وہ نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ کمرشل پراپرٹی پہ شفا نہیں ہے کیونکہ اس میں جو ہے نا وہ انوالومنٹ نہیں ہے، پرائیویسی انوالو نہیں ہے، وہ ایک اوپن جگہ ہے، تو زیادہ تر اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ جو گاؤں میں لینڈ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ان پہ شفا ہوتا ہے، نارمل شہروں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، اور اسپیشلی کمرشل پراپرٹی پہ یہ چیز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو پراپرٹی وفاقی گورنمنٹ یا پنجاب گورنمنٹ یا کوئی بھی سرکاری ادارہ آپ سے خریدتا ہے تو وہ اس پہ بھی جو ہے نا وہ شفا نہیں ہے، تو یہ چیز آپ جو ہے نا وہ پلیز اپنے ذہن میں رکھیں۔ اچھا، اس میں جو دی پنجاب پری ایگزمپشن ایکٹ ہے 1991 جو ہے نا وہ ایک اس میں اس کو بتایا گیا ہے، یہ اس ایکٹ میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بیان کی گئی ہیں، دا پنجاب پری ایگزمپشن ایکٹ 1991۔ اچھا، اس میں کون کون سے لوگ شفا کر سکتے ہیں، اس کے لیے جو ہے نا وہ میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتانا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جو شفا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
شفیع شریک، ٹھیک ہے، جس کو کو شیئرر بھی کہتے ہیں، شفیع شریک مین کے ایک کھیوٹ ہے یا ایک جگہ ہے جس میں کوئی آپ کا بھائی کزن وغیرہ شریک ہے، تو وہ جب آپ کوئی پراپرٹی سیل آؤٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا حق ہے کہ وہ شفا کر سکتا ہے، وہ اس کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ شفا کرے، تو سب سے پہلے اس کا حق ہے۔ مین کے شفا کے 3 درجے بنائے گئے ہیں، تو پہلے درجے پہ جو ہے نا وہ شفیع شریک ہے، کو شیئرر ہے، تو وہ جو ہے نا وہ شفا کر سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے شفیع خلیل، مین کے ایک رستہ پانی کا یا تالاب ہے، پانی کا رستہ وہاں سے گزرتا ہے یا کوئی بھی رستہ وہاں سے گزرتا ہے، یا مطلب کہ اس بندے کا اس رستے کی وجہ سے اس بندے کا ایک رائٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے اس جگہ پہ جو آپ نے سیل آؤٹ کی ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی نیا بندہ آ کے یہاں پہ بیٹھے گا تو میری پرائیویسی ڈسٹرب ہوگی یا مجھے اس میں نقصان ہوگا، تو وہ اس طرح کرتا ہے کہ جو شفیع خلیط ہے دوسرے نمبر پہ وہ شفا کرنے کا حق رکھتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ شفیع جار ہے، ایڈجیسنٹ، یعنی کہ جو قریب ہے، ٹھیک ہے، جو بالکل قریب ہے، جس کی جگہ اس کے ساتھ ملتی ہے، جو اس کے ساتھ اٹیچ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر فلاں بندہ اس جگہ میں آئے گا تو میرا جو رائٹ ہے وہ ڈسٹرب ہوگا، تو اس کے رائٹ ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے وہ بھی بندہ جو ہے نا وہ شفا کرنے کا حق رکھتا ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو حق ہے وہ شفیع شریک کا ہے، دوسرے نمبر پہ شفیع خلیط ہے اور تیسرے نمبر پہ شفیع جار ہے۔ تو اگر ہم ان کو کیٹیگری وائز ڈیوائیڈ کریں تو سب سے پہلے شفیع شریک یہ حق رکھتا ہے، اگر وہ یہ اپنا حق جو ہے نا وہ استعمال نہیں کرتا تو پھر شفیع خلیط اس کو استعمال کرے گا اور تیسرے نمبر پہ شفیع جار ہے۔ تو مین اس میں جو پرابلم ہے، جو مین چیز ہے جس کی وجہ سے شفا کیا جاتا ہے، وہ یہ کیا جاتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جائیداد اگر بیچی گئی ہے، یہ لینڈ بیچی گئی ہے، تو ہمارا سب سے پہلے رائٹ تھا، ہمارا حق تھا، یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بھئی آپ لے لیں، آپ بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا رستہ ادھر سے گزرتا ہے، آپ ساتھ ہیں، لیکن ہم سے نہیں پوچھا گیا، اس لیے ہمارا یہ رائٹ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے نا ہم اس پہ وہ کریں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آگے جو ہے نا وہ 3 جو بنیادی شرطیں ہیں شفا کرنے کے لیے وہ آپ سمجھ لیں۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے نا کورٹ نے ایک اور طریقہ کار بھی بنایا گیا کہ 1/3 آپ کو اماؤنٹ جمع کروانی پڑتی ہے۔ فرض کریں ایک جگہ کی ٹوٹل قیمت جو ہے نا وہ 90 لاکھ ہے، تو بھائی اگر آپ وہاں پہ شفا کرتے ہیں تو آپ کو 1/3 اس کی 30 لاکھ جو ہے نا زر ضمانت کے طور پہ کورٹ میں جمع کروانی ہوگی۔ کورٹ اس سے یہ ازیوم کرے گی کہ آپ واقعی سیریس ہیں، آپ واقعی وہ جگہ جو ہے نا وہ لینا چاہتے ہیں، مطلب کہ ایسے ہی کورٹ کا وقت آپ برباد نہیں کریں گے۔ بعض لوگ ایسے ہی اگلے بندے کو ڈسٹرب کرنے کے لیے شفا کر دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، اور یا برادری میں ایک جی میری ناک کٹ جائے گی، میرا یہ ہوگا وہ ہوگا، تو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، برادری والوں نے اٹھا دیا، شریک برادری نے اٹھا دیا، دیکھو جی آپ کی جگہ تھی اور وہ فلانے کو بیچ دی تو یہ ہوگا، کل وہ آ جائیں گے ملک صاحب، کل وہ چودھری صاحب گجر صاحب جو ہے نا وہ ادھر جٹ صاحب آ جائیں گے تو وہ تو آپ کی پرائیویسی ڈسٹرب کر دیں گے۔ تو پھر کورٹ نے بھی ایک طریقہ بتایا کہ ہر کوئی اسی طرح منہ اٹھا کے نہ آ جائے، کورٹ کا وقت نہ برباد کرے، اگر وہ ایک ہینڈسم اماؤنٹ جو اس جگہ کی 1/3 بنتی ہے وہ جمع کروائے گا تو پھر ہی جو ہے نا وہ شفا کر سکتا ہے۔ اب اس کی 3 بنیادی جو پہلو ہیں، ڈیمانڈز ہیں دعویٰ کی، جو اسے طلبی بھی کہتے ہیں، تو وہ ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ طلب مواسبت اس کو کہتے ہیں کہ فرض کریں شفا کا آپ کو پتہ کیسے چلا، بھین کہ آپ کو پتہ کیسے چلا کہ پراپرٹی سیل آؤٹ ہوئی ہے، تو اس میں آپ سب سے پہلے جو ہے نا ایک ایویڈنس کریٹ کریں گے۔ فرض کریں آپ کسی ایک ڈیرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ملک صاحب کے ڈیرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جی ملک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ 10 اور برادریوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اکٹھے ہوئے ہیں، ایک گاؤں کا مراسی مسلی دوڑتا ہوا آیا، یا کوئی بھی ایک بندہ گاؤں کا آیا کہ یار وہ جو آپ کے ساتھ والی جگہ تھی نا وہ فلاں نے جو ہے نا وہ بیچ دی، اور انہوں نے رجسٹری بھی کروا دی، انتقال بھی ہو گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہ جو فرسٹ انفارمیشن ہے جو اس گاؤں کے کرندے کی طرف سے دی گئی ہے ایک محفل میں بیٹھ کے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ آپ نے اس چیز کا اظہار کر دیا فوری طور پہ کہ نہیں یار میں تو اس پہ شفا کروں گا، میرا رائٹ ہے، میری پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے، پہلا حق میرا بنتا ہے، تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک طلب مواسبت جو ہے نا کہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے سامنے اظہار کرنا کہ بھئی میں اس پہ شفا کروں گا۔ اب اس میں جو ہے نا وہ ایک دوسری ہے طلب اشہاد، ٹھیک ہے، کہ مطلب ایک شہادت ہے، ٹھیک ہے،
2 ہفتے کے اندر اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 ویکس کے اندر اندر آپ نوٹس بھیجیں گے کہ بھئی اس فلاں جگہ پہ میرا حق بنتا تھا، میری پرائیویسی ڈسٹرب ہوئی ہے، تو یہ آپ جو ہے نا یہ جگہ مجھے آپ کو سیل آؤٹ کرنی چاہیے. تو وہ نوٹس جو ہے کسی رجسٹرڈ میل کے تھرو جائے گا، وہ بھائی کسی ٹی سی ایس، لیپرڈ کوریئر یا اور ڈی ایچ ایل ٹائپ کوریئر کے تھرو نہیں جائے گا. وہ رجسٹرڈ میل جو آپ کی پوسٹ آفس ہے، ڈاکیہ جو ہے نا وہ لے کے جائے گا. ایک ایکنالج ریسیٹ اس کے ساتھ ہوگی جو وہ سائن کروا کے جو ہے نا وہ واپس لے کے آئے گا. کل وہ دعوے کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ اٹیچ کریں گے. تو یہ تو ایک ساری جو ہے نا طریقہ کار ہے. اس میں تیسرے نمبر پہ ہے ایک جو ہے نا طلب خصومت. مین کہ جو یہ نوٹس بھی آپ نے کر دیا، اظہار بھی آپ نے کر دیا، شہادت بھی اکٹھی ہوگی. اب تیسرے نمبر پہ یہ ہے طلب خصومت. اب اس میں کیا آپ کریں گے کہ رجسٹری جب ہوئی ہے یا انتقال جب ہوا ہے یا کوئی بھی ایسا طریقہ جب پوزیشن دیا گیا ہے یا ٹرانسفر ہوئی ہے وہ چیز، اس کے 4 ماہ کے اندر آپ نے دعویٰ کرنا ہے. یہ چیز آپ نے لازمی ذہن میں رکھیں کہ 4 مہینے سے اگر ایکسیڈ ہو گیا تو پھر یہ نہیں ہو سکتا. 4 مہینے کے اندر اندر آپ نے دعویٰ کرنا ہے. اس میں 1/3 اماؤنٹ جو ہے نا وہ آپ کورٹ میں جمع کروائیں گے. ٹھیک ہے. تو اگر اس میں فرض کریں کہ 2 بندے دعویٰ کرنے والے آ گئے ہیں کہ 2 بندوں کا سیم رائٹ ہے اور وہ دونوں کا دعویٰ ہے، تو وہ پھر اگر جو جگہ ہے نا جس پہ وہ کیا جا رہا ہے، شفا کیا جا رہا ہے، تو وہ دونوں پہ اگر کورٹ ان کے حق میں ڈیسیجن دے دیتی ہے تو وہ جو دونوں دعویٰ کرنے والے ہیں ان پہ وہ ایکولی جو ہے نا وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گی. تو ایک تو یہ چیز اس میں آپ نوٹ رکھیں. ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے یہ ایک اچھا اس میں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، میرے بھائی بڑے تیز ہیں پاکستان میں، بڑے میرے بھائی پراپرٹی ڈیلر جو ہے نا وہ جو بہت بڑے، ہم تو لیگل ایڈوائزر ہیں، وہ پراپرٹی ایڈوائزر بیٹھے ہوئے. وہ کہتے ہیں ملک صاحب، گجر صاحب، جاٹ صاحب، یہ جو آپ جگہ لے رہے ہیں تو یہ فلاں کوئی شفا کر دے گا تو آپ اس طرح کریں، اس کی قیمت ڈبل ٹرپل لکھوا لیں. بندہ بھی آپ بھی پتہ ہے ہمارے یہاں برادری سسٹم تو بہت چلتا ہے. وہ بندہ جو جگہ جو ہے نا 30 لاکھ کی ہے تو وہ جگہ 60 لاکھ لکھوا لیتا ہے. اچھا اس میں جو شفا کرنے والا ہے اگر اس کو برادری نے اٹھایا ہوا تو اس نے پھر بھی کر ہی دینا، لیکن پھر بھی لوگ کچھ ڈر جاتے ہیں کہ یار قیمت زیادہ ہے، ایکچوئل قیمت تو یہ ہے تو اب میں زیادہ پے کروں گا، تو وہ ڈر جاتے ہیں شفا سے، تو وہ بندہ بچ جاتا ہے اس طرح. بٹ یہ ایک ٹپ ہے، وہ شفا سے بچ جاتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ پھر اس جگہ کی آپ کو جو ہے نا وہ ٹیکس زیادہ دینا پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے جب آپ رجسٹری کروانے جائیں تو جو جگہ کی مالیت ہے، چاہے وہ ڈی سی ریٹ پہ آپ رجسٹری کروائیں یا کرنٹ ریٹ پہ کروائیں، تو جگہ کی جو مالیت ہے اس کے مطابق آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے. اگر آپ ڈی سی ریٹ سے ہٹ کے یا موجودہ ریٹ سے ہٹ کے زیادہ قیمت لکھوا لیتے ہیں تو وہ پھر ٹیکس آپ کو زیادہ قیمت کے لحاظ سے دینا پڑے گا. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ان چیزوں میں نہ پڑیں، ایک حق اور صاف کے راستے میں چلیں. ساری زندگی اس دنیا میں نہیں رہنا، آگے بھی جانا ہے. تو یہ زمین جائیداد سارا کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے. تو یہاں پہ جٹ اور ملک اور چودھری صاحب بن کے نہ چلیں، یہاں پہ ایک جو ہے نا ناچیز انسان بن کے چلیں. تو چلیں یہ تو ایک بات ہوگی. امید ہے کہ جی آپ کو تھوڑا سا شفا کے بارے میں آئیڈیا ہو گیا ہوگا. میری کوشش پوری ہوتی ہے کہ ہلکے پھلکے انداز میں جو ہے نا وہ پبلک کو نالج ڈیلیور کر دیا جائے تاکہ میری گپ شپ سے محظوظ ہوں اور ایکچوئل جو چیز ہے نالج بھی ان میں ٹرانسفر ہو جائے. تو بھئی اپنے دوست سجاد چودھری لیگل ایڈوائزر کو اجازت دیجیے. پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اور قانونی امور پہ ویڈیو لے کے حاضر ہوں گا جس میں عام پبلک کی رہنمائی ہوگی انشاءاللہ ضرور. تو لاسٹ میں میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو آگے شیئر کر دیا کریں تاکہ عام پبلک تک جو ہے نا اویئرنیس پہنچ جائے. میں صرف ایک جنرل پبلک اویئرنیس کے لیے ہے، جو میں نے اتنا پڑھا ہے الحمدللہ LLM کیا ہے، تو میں اس لیے کرتا ہوں کہ تاکہ اپنا ٹائم نکال کے کہ عام لوگوں کو اس سے استفادہ ہو جائے، اور اس کے علاوہ میرا کوئی جو ہے نہیں ہے. بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو، آپ کی فیملی کو اپنے سامان میں رکھے. گاڈ بلیس یو آل. اللہ حافظ.